إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تن تنہا، اکیلے بلا شرکت غیرے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج کی اس بابرکت مجلس میں یا آج کے درس میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کروں گا، بہتر ہے کہ پہلے وہ آپ سمجھ لیں۔ موضوع ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ ہم میں سے ہر آدمی جس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی ہے اور اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے باوجود بھی جو فوائد، جو برکات اور جو ثمرات ہمیں حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ہی بڑا کلمہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ، اور امام حاکم نے اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے کہا کہ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، کیا ہے ہمارے رب، آپ مجھے کسی ایسے کلمے، کوئی ایسا کلمہ سکھا دیں۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا ربی علمنی شیئا، مجھے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی چیز سکھا دیں، اذکرک وادعوک بہ، کہ جس کلمے کے ذریعے میں آپ کا ذکر کیا کروں، آپ سے دعائیں کیا کروں، آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، کہے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ تیری تمام مخلوق لا الہ الا اللہ کہا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ تو کیا اس کلمے کی تاثیر کم ہو جائے گی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری، اگر یہ ساتوں آسمان اور اس کی تمام مخلوقات سوائے میرے، والارضین السبع فی کفۃ، یعنی یہ ساتوں آسمان اور اس کی تمام مخلوقات سوائے میرے، اور یہ ساتوں زمین فی کفۃ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں،
وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے ایک اور روایت لا الہ الا اللہ کے تعلق سے نقل کی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، گناہگار انسان ہوگا، اس کے سامنے اس کی برائیوں اور اس کی گناہوں اور اس کی خطاؤں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ 99 حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کی برائیوں اور گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور رجسٹر کیسے ہوں گے؟ تا حد نگاہ، روایت میں جو موجود ہے کہ وہ رجسٹر ایسے ہوں گے کہ تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ چلی جاتی ہے اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہوں گے۔ اس پہ ان کے گناہوں کا، اس شخص کے گناہوں کا ذکر ہوگا کہ اس نے کون سی خطا کی، کون سا گناہ کیا۔ اللہ رب العزت اس کو قریب کرے گا، کہے گا دیکھ تو نے یہ سارے گناہ کیے، کیا تو اس سے انکار کرتا ہے؟ او ظلمک کتبی الحافظون، یا میرے محافظ اور نگہبان فرشتوں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، تو نے یہ گناہ نہ کیا ہو اور اس نے لکھ دیا ہو؟ بندہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، بالکل صحیح لکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تیرے پاس اپنے گناہ کے لیے کوئی عذر ہے تو پیش کر، یا کوئی عمل صالح پیش کر۔ وہ شخص کہے گا ڈرتے ڈرتے کہ اے اللہ، عمل صالح عذر تو میرے پاس کوئی نہیں، میں تو خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میں نے ہی اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے اللہ، عذر کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات عمل صالح کی، میرے پاس کوئی عمل صالح نہیں ہے، ڈرتے ڈرتے جواب دے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے جسے ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فیخرج لہ بطاقۃ، اس کے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ کی گواہی درج ہوگی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی موجود ہوگی۔ بندہ کہے گا اے اللہ، کہاں یہ گناہوں کے 99 لمبے لمبے رجسٹر، کہاں یہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ؟ یعنی وہ اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کو حقیر سمجھے گا اپنے گناہوں کے مقابلے میں، کہ کہاں میرے اتنے بڑے بڑے گناہ، کہاں یہ چھوٹا سا پرزہ۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ اے میرے بندے آج تیرے اوپر ظلم نہ ہوگا، اور پھر اس لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے کو، اس پرزے کو اللہ رب العزت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھے گا اور اس کے گناہوں کے پورے 99 رجسٹر کو ایک پلڑے پہ رکھے گا، لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ لیکن میرے بھائی، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے باوجود بھی ہم اس کے مفہوم کو اور اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یہی وہ کلمہ تھا کہ جس کی بنیاد پر انبیاء مبعوث کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے بے آب و گیاہ میدان میں، جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، لوگ مردار کھاتے تھے، بسا اوقات اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اخلاقی قدریں اس قدر ناپید ہو چکی تھی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، کچھ اخلاقی قدریں موجود تھیں، لیکن مجموعی طور پر وہ قوم انتہائی بدروی کا شکار ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعوت دی؟ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے باسیوں، اے قریش کے لوگوں، اے بنو کنعانہ کے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا قولوا کلمۃ واحدۃ، اے مکہ کے لوگوں، تم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، بہا تملکون العرب، اس کلمے کی گواہی کی بنا پر
تملکون العرب، تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، وَتَدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ، اور عجم یعنی عرب کے علاوہ جتنے ممالک ہیں وہ تمہارے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت تھی۔ اور یہ جو کفار مکہ تھے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی۔ جب قرآن کریم کا کوئی لفظ ان پہ نازل ہوتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی کلمہ کہتے تو اس کے معنی اور مطلب کو وہ سمجھا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ سمجھ گئے کہ ارے ہمیں کس بات کی گواہی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کہا اجعل آلہۃ الہ واحدہ، ارے اس نے تو ایسے کلمے کی گواہی کی ہمیں بات کی ہے کہ اس نے تمام معبودان باطلہ کو ترک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ اجعل آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ ان کا عذر تھا، وہ کلمے کے مفہوم کو سمجھ رہے تھے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ غلطی کہاں ہے؟ ہماری زبان عربی نہیں، ہم لا الہ الا اللہ یا قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نہیں سمجھ پاتے۔ تراجم موجود ہیں قرآن کریم کے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ کو دیکھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج آپ یہ جانیں کہ لا الہ الا اللہ جس کی اتنی فضیلت ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ رب العزت نے اس شخص کو اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کا متلاشی ہے، تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ذریعے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم جانیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ میرے بھائی، چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ ترجمہ سن لیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ، یعنی سوائے اللہ کے۔ یعنی جب بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جن کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جس سے منتیں مانی جاتی ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن سے ڈرا جاتا ہے، جو بھی معبودان باطلہ ہیں، ان تمام کا پہلے انکار کرنا ہوتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کفر بالطاغوت، یعنی کہ پہلے اس کلمے میں انکار ہے، نفی ہے، پھر ہے الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ، اس کے بعد اس بات ہے۔ یعنی پہلے انکار پھر اس بات، پہلے انکار پھر اقرار۔ یعنی کہ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام معبودان باطلہ اور دنیا کے اندر جتنے بھی نظام پائے جاتے ہیں، جتنے بھی طریقے پائے جاتے ہیں، ان تمام نظام، ان تمام طریقوں اور جو دنیا کے اندر جو ایٹیکیٹس لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، گواہی دینی ہوگی کہ ہاں یہ چیزیں باطل ہیں، یہ غلط ہیں، حرام ہیں۔ اب اگر ہم کسی کے سامنے سر جھکائیں گے تو وہ اللہ، کسی سے مانگیں گے تو وہ اللہ، کسی کے سامنے اگر اپنی جبین نیاز خم کریں گے تو وہ اللہ، یعنی پہلے انکار پھر اقرار۔ اسی لیے مسلم شریف کی صحیح روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ رب العزت کے علاوہ جن جن کی پرستش کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، من قال لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، بس اتنا کافی نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا، اس سے برات کا اظہار کر دیا، حرم مالہ ودمہ، تب جا کر کے وہ مسلمان سمجھا جائے گا، مسلم کمیونٹی کا ایک فرد سمجھا جائے گا، مسلم معاشرے کا ایک فرد سمجھا جائے گا۔ حرم مالہ ودمہ، اس کا مال لوٹنا، اس کا خون بہانا
حرام ہوگا، وحسابہ علی اللہ، اور اگر اس نے دل میں نفاق چھپا رکھا ہے، ظاہری طور پر ایمان لایا ہے، تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ، کیونکہ اسلام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو لا الہ الا اللہ میں پہلے انکار ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر یہ کہ اللہ، تو اسی انکار کو کہتے ہیں کفر بالطاغوت، یعنی کہ طاغوت کا انکار۔ اور الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان باللہ، یعنی ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، اور کفر بالطاغوت، ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچا جائے۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کس لیے بھیجا؟ تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے، طاغوت کا انکار کیا جائے۔ یہی انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، یحییٰ ہو، زکریا ہو، جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کی بعثت کا مقصد یہ تھا، ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت کا انکار۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو اس سے جدا ہونے والا نہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پہ ایمان لایا۔ یعنی قرآن کریم آپ پڑھتے چلے جائیں، احادیث مبارکہ پڑھتے چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا ہوگا۔ دیکھیں کہ یہ طاغوت کا انکار ہے کیا؟ میرے بھائی، طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے۔ طغا یطغی طغیانن کے معنی ہوتے ہیں تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ عربی زبان کی مشہور لغت معجم الوسیط میں اس کا معنی لکھا ہے جاوز الحد المقبول، یعنی قابل قبول حد سے، اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کا نام طاغوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس نے سرکشی کی، جو حد سے آگے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہاں بھی اللہ رب العزت نے طاغوت کے لفظ کو حد سے آگے بڑھ جانے اور سرکشی کے راستے کو اختیار کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فَإِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو ہم نے نوح اور ان کے رفقا کو کشتی پہ سوار کر دیا۔ یعنی طاغوت کے مطلب ہوتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، سرکشی کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل راس فی الضلال، ضلالت و گمراہی کا ہر وہ سرا، یصرف عن طریق الخیر، جو انسان کو خیر اور بھلائی کے راستے سے روک دے، والشیطان، چاہے وہ شیطان ہو، والساحر، چاہے وہ جادوگر ہو، والکاہن، چاہے وہ کاہن ہو، وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے، من الجن والانس والاصنام، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا بتوں میں سے، وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کی ایک دوسری تعریف جو بہت ہی جامع تعریف ہے، یعنی جس کو سمجھ کر کے ہی ہم طاغوت سے بچ سکتے ہیں، تب ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده، الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، طاغوت ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ حد سے آگے بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، خواہ وہ عبادت میں ہو یا اتباع میں ہو یا اطاعت میں۔ فطاغوت کل قوم من یتحاکمون الیہ غیر اللہ ورسولہ، تو ہر قوم کا طاغوت وہ ہے، غور کریں آپ اس تعریف میں، فطاغوت کل قوم، ہر قوم کا طاغوت وہ ہے، فطاغوت کل قوم من یتحاکمون الیہ غیر اللہ ورسولہ، کہ جس کی طرف یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر رجوع کرتے ہیں۔
اللہ کی بات یعنی قرآن کریم، رسول کی بات یعنی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر یہاں سے فیصلہ نہ کروا کے ہر وہ تیسری جگہ جہاں سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں وہ اس قوم کا طاغوت ہے۔ فَطَاغُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، یا جس کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت ہے، أَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور بغیر دلیل کے جس کی اتباع کرتے ہیں وہ طاغوت ہے۔ دلیل نہیں معلوم، سنی سنائی پہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات سن لیں کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے کا خامیازہ انسان کو کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، حدیث لمبی ہے، مختصراً میں بیان کر دوں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے لوگ چلے آتے ہیں تو مردے سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے۔ یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں تو بندہ جو مومن ہوتا ہے جواب دیتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا۔ لیکن جو جواب دے گا اس کے بارے میں سن لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ جواب دے دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تجھے یہ بات کہاں سے پتا چلی، کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، ارے میں جس معاشرے میں پیدا ہوا، جس گھرانے میں پیدا ہوا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی سن کر کے کہہ دیا، تحقیق نہیں کی، یقین نہیں تھا۔ فرشتے کہیں گے علی الشک کنت، تیری پوری عمر شک شبہ میں گزری کہ کیا پتا یہ صحیح، کیا پتا وہ صحیح، وعلیہ مت، اور تیری موت بھی اسی کے اوپر ہوئی، وعلیہ تو بس انشاءاللہ، اور قیامت کے دن تو اسی شک شبہ پر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، گواہی دے دی لیکن تحقیق نہیں کی تھی، لوگوں کی سنی سنائی پر عمل کیا تھا، بغیر دلیل اس کی اتباع کی تھی، جو طاغوت کی تعریف میں ذکر کیا گیا، او یتبعونہ علی غیر بصیرۃ من اللہ، بغیر دلیل اس کی اتباع کیے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہمارا عمل ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی کسوٹی پہ یہ میرا عمل پورا اترتا ہے یا نہیں، عمل کیے جا رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ تو شک پہ زندہ رہا، شک پہ تیری موت ہوئی، انشاءاللہ شک پہ تو اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس نے تحقیق کی تھی وہ بھی سوال کا جواب دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہاں سے جواب ملا، کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھی، نبی کی احادیث مبارکہ پڑھی، اس کی تصدیق کی، تحقیق کیا، عمل کیا۔ فرشتے کہیں گے علی یقین کنت، تو یقین پہ زندہ رہا، یقین پہ تیری موت ہوئی، وعلیہ تو بس انشاءاللہ، اور اسی یقین پر انشاءاللہ قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائی تحقیق بہت ضروری چیز ہے۔ تو طاغوت کی تعریف میں کیا بتا رہا تھا میں، او یتبعونہ علی غیر بصیرۃ من اللہ، یا بغیر دلیل جس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہے۔ او یطیعونہ فیما لا یعلمون انہ طاعۃ للہ، یا بغیر جانے بوجھے کسی چیز کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا نہیں، تو پھر بھی وہ طاغوت ہے۔ عمل کر رہا ہے بندہ، بالکل صحیح عمل کر رہا ہے، لیکن اس کو بصیرت نہیں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، نہ اس نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ جس بات پہ میں عمل کر رہا ہوں واقعی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے بھی یا نہیں، تو وہ طاغوت کی عبادت میں مبتلا ہے۔ تو طاغوت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ سے پہلے والی تمام سابقہ شریعت پر ایمان لائے، یریدون الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں،
پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ منافقین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن و سنت کے آنے کے بعد کسی بھی مسئلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، رب کا قرآن آ جائے، اس کے بعد اگر ہم نے کہا کہ جی ہمارے بزرگ کا یہ کہنا ہے، ہمارے امام کا یہ کہنا ہے، ہمارے پیر کا یہ کہنا ہے، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منافقین اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے آنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرنے والے کو منافق قرار دیا۔ منافق یعنی جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور دل میں نفاق چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اتباع بھی کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، لیکن پھر ایمان لانے کے بعد مومنین میں کا ایک گروہ ایسا ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں کا ایک گروہ ایسا ہے، وہ اعراض کرتا ہے، کتاب و سنت کو نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی انہیں خبر دے دیجئے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ووٹر کارڈ میں مسلمان ہے، آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، پاسپورٹ میں جو ہے ریلیجن کی جگہ پہ اسلام لکھا ہوا ہے، مر گئے لوگوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن کر دیا، جو رسومات ہیں وہ ادا کر دی گئیں، نماز جنازہ مسلمان نے پڑھا دی، اللہ فرما رہا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی کہہ دیجئے مومن نہیں ہے، اللہ کی لسٹ میں تم مسلمان نہیں ہو، آدھار کارڈ میں ہو سکتے ہیں، پاسپورٹ میں ہو سکتے ہیں، راشن کارڈ میں ہو سکتے ہو، لیکن اللہ نے جو کسوٹی بنائی ہے اگر وہاں مومن بننا ہے تو پھر نبی کی بات آنے کے بعد سر جھکانا ہی ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنین کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے یقولوا سمعنا واطعنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ نہیں مجلس لگ گئی، دروس ہو گئے، جمعہ کا خطبہ سن لیا، مولوی کی تقریر سن لی، کیا مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، ماشاءاللہ کیا آواز ہے، ارے بھائی نعوذ باللہ من ذالک، آپ آواز سننے گئے ہو کسی مولوی کی، سن لی، جب عمل کرنے کی باری آئی تو اللہ نے جو صفت ذکر کی ہے مومنین کی سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، اطاعت کی باری آئی پیچھے ہٹ گئے، کہے مولانا صاحب نے تو حدیث سنا دی، آپ نے تو فلاں کتاب میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ایسا تھا، نبی روزہ ایسے رکھتے تھے، نبی اٹھتے ایسے تھے، نبی بیٹھتے ایسے تھے، نبی چلتے ایسے تھے، نبی پھرتے ایسے تھے، پھر آپ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ کہا جی ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں۔ سمعنا واطعنا، یہ اطعنا کی صفت سے وہ لوگ نکل گئے۔ اللہ نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی فیصلے کا، کسی حکم کے بارے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو پھر اپنی جانب سے اس کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ کبھی غور کیا عربی زبان میں اللہ رب العزت نے جو کہا کہ سماکم المسلمین، تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا، مسلم کیوں رکھا؟ عربوں کے یہاں جب وہ کسی اونٹ کو پکڑ کے لاتے تھے اور اونٹ کی ناک میں جب نکیل ڈال دیتے تو کہتے کہ ہذہ ناقۃ مسلمہ، اب یہ اونٹنی مسلمان ہو گئی ہے، اونٹنی آزاد تھی، نکیل ڈال دی ناک میں، اب اس کا مالک جہاں چاہے گا بیٹھائے گا، جہاں چاہے گا اٹھائے گا، تو جب وہ اپنے مالک کی موتی ہو گئی وہ اونٹنی، تو عرب کہتے تھے ہذہ ناقۃ مسلمہ، اب یہ اونٹنی مسلمان ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مسلم ہو، کیونکہ جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دی تو غیر شعوری طور پر تم نے اپنے ناک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی زنجیر ڈال لی ہے، نکیل ڈال لی ہے۔
اب ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہی ہوگی، نہیں تو ہٹاؤ، نکیل کو نکالو، پھینک دو۔ اللہ رب العزت کو کسی کے روزے، کسی کے نماز، کسی کا دین اور اس کے تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر پوری کائنات انبیاء کی طرح متقی و پرہیزگار ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری کائنات ابلیس لعین کی طرح بدتمیز، نالائق اور گناہگار بن جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نیکی کرو گے اللہ کی ہاں جزا پاؤ گے۔ تو ناقۃ مسلمہ، جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی، تو ہم مسلم اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و سنت کی، اسلام کی نکیل اپنے ناکوں میں ڈال لی ہے۔ لیکن اب اگر اس معیار پہ ہم پورے نہیں اترے تو ہمارا دعویٰ باطل ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ یہ لوگ اپنے آپسی اختلافات میں، اپنے نظام میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لیں، تجھے اپنا جج نہ بنا لیں، تجھے اپنا منصف نہ بنا لیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور جس مسئلے میں اے نبی آپ فیصلہ کر دیں تو پھر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں۔ تنگی محسوس کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ آپ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ انکار کر دیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، کہا تنگی محسوس کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ والد نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آنا۔ بیٹا کہتا ہے ارے کیا معاملہ ہے، جب گھر میں آتا ہوں کبھی کہتے ہیں ابا یہاں جاؤ، کبھی کہتے ہیں سبزی لے آؤ، کبھی کہتے ہیں پانی دو، ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ والد کی اطاعت کر رہا ہے، والد کی اتباع کر رہا ہے، والد کی بات مان رہا ہے، لیکن تنگی کے ساتھ مان رہا ہے، انشراح صدر کے ساتھ نہیں مان رہا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے کہ اگر تم نے تنگی کے ساتھ نبی کی اتباع کی تو تم مومن نہیں ہو، بالکل انقیاد کے ساتھ کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی کا فرمان آیا، گردن جھکا دینا ہے۔ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، امام دارمی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں سے توریت کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو صحیفہ نازل ہوا تھا، توریت کا ایک نسخہ کہیں سے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہا یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ توریت کا نسخہ ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فجعل یقرأ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کا نسخہ پڑھنے لگے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر کو کہا سکلت کا سواکل، ارے تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، ما تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی، ڈر گئے، کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ پھر انہوں نے کہا، اپنے ایمان کی تجدید کی اور کہا کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، توریت رکھ دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عمر، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، اور تم لوگ اگر موسیٰ کی اتباع کرنے لگتے، لزللتم عن سواء السبیل، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ یاد رکھو، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، لتبعنی، تو انہیں بھی میری اتباع کرنی ہوتی۔ اللہ اکبر، موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور اگر یہ صفت نہیں پائی گئی تو میرے بھائی
طاغوت کا انکار پھر نہیں پایا جائے گا، اور طاغوت کا اگر انکار نہیں پایا جائے گا تو پھر ہمارا ایمان کسی کھاتے میں نہیں۔ آپ غور کریں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی ادا کیا، زکوٰۃ بھی دے دی، توحید کا انکار کر دیا، کہا نہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سر جھکائیں گے، بتوں کی پرستش کریں گے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چلیے، اس نے توحید کا بھی اقرار کر لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید سب کا اقرار کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی باری آئی، کہتا ہے نہیں، کلمہ تو ہم نے رسول کا پڑھا ہے لیکن طریقہ کسی اور کا مانیں گے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے طاغوت کا انکار، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، بیٹیاں مانگتا ہے، سب کام اللہ کے لیے، اللہ ہی کے سامنے اس کی پیشانی جھکتی ہے، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے، نبی کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ قیل و قال، چوں چرا کرنے لگتا ہے، تو میرے بھائی اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، وہ مومن نہیں ہے، صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ فقد اخرج الترمذی باسناد صحیح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی، انہ سألہ سائل عن متعۃ الحج، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے کہ آدمی احرام باندھ لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہوتا ہے، پھر حج کرتا ہے، یہی ہے نا؟ تو اس نے پوچھا، انہ سألہ سائل عن متعۃ الحج، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا حلال، کہ کیا حج تمتع جائز ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ حلال، یہ جائز ہے۔ اس شخص نے کہا ان اباک قد نہى عنها، اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے ابا جان تو اس سے منع کرتے ہیں۔ کتنا پیارا اسلوب ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، آپ غور کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ارأیت ان کان ابی نہى عنها، تیرا کیا خیال ہے اگر اللہ کے رسول میرے والدین نے اس سے منع کیا ہو، ارأیت ان کان ابی نہى عنها، میرے باپ نے اس سے روکا ہو، وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انجام دیا ہو، امر ابی یتبع او امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی؟ اس شخص نے کہا کہ بل امر رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کو کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ یہ دیکھیں جذبہ تھا اتباع کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے پوچھا حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ابو بکر و عمر تو اس سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مارے غصے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے اراہم سیہلکون، ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ انقریب تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا، وتقولون قال ابو بکر و عمر کذا وکذا، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا ایسا کہا۔ یہ اتباع کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نبی کی بات آ جائے ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا ہے، پھر اور کسی بھی قیل قال کی گنجائش نہیں۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام دارمی، امام ابن حاکم، امام ابن حبان نے بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کچے فرش پہ، آپ نے کوئی چیز لی، زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما، اور کہا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہی سیدھا راستہ ہے اللہ تک لے جانے والا۔ ثم خط خطوطا عن یمین ذلک الخط وعن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کی داہنی طرف چل لکیریں کھینچیں اور پھر بائیں طرف چل لکیریں کھینچیں۔ پھر کیا کہا ھذہ السبل، اے لوگوں جان لو یہ بھی راستے ہی ہیں، لیس منھا سبیل، لیکن ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے الا وعلیہ شیطان، کہ جس راستے پہ شیطان نہ بیٹھا ہو، ویدعو الیہ، اور اپنی طرف نہ بلا رہا۔ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دائیں بائیں والے جتنے راستے ہیں سب پہ شیطان بیٹھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اسی کی اتباع کرو، یہی کتاب و سنت کا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں تم ان کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ کے سیدھے راستے سے تمہیں یہ راستے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کی تمہیں یہ وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ غور کریں،
قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. غور کریں، سارے لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. لفظ صراط عربی زبان کے اندر واحد ہے، سنگولر. ہندی میں کہتے ہیں ایک وچن، اور پلورل کو کہتے ہیں بہو وچن. عربی میں کہتے ہیں واحد، اس کے بعد تثنیہ یا جمع. اللہ نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو تجھے جنت تک لے کر آئے گا. اس کے لیے اللہ نے صراط کا لفظ استعمال کیا، واحد سنگل ایک وچن کا لفظ استعمال کیا، ایک کا استعمال کیا، انیک کا استعمال نہیں کیا. کیا پتہ چلا؟ کہ جو راستہ ہدایت والا ہے، جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، وہ ایک ہے. راہ ہدایت ایک ہے، انیک نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان اپنی عقل لگا کر کے کہے کہ دیکھو ایک مسجد کے 4 دروازے ہیں، 5 دروازے ہیں، خانہ کعبہ کے اتنے دروازے ہیں، تم جس راستے سے بھی آؤ گے جانا تو تمہیں مسجد میں ہی ہے. یہ اس کی اپنی عقل ہو سکتی ہے، اس کی اپنی فہم، اس کی فراست ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عقل، اس کی یہ فہم، اس کی یہ فراست اس کی جیب میں. رب کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اس کے علاوہ، ایک کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس صراط مستقیم کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت کی تمام قسموں میں یکتا اور تنہا سمجھا جائے. وَإِفْرَادُ رُسُلِهِ بِالطَّاعَةِ، اور اللہ کے رسولوں کو ان کی اطاعت میں واحد اور یکتا سمجھا جائے، تنہا سمجھا جائے. فلا یشرک بربہ احدا فی عبادتہ، اس طور پر کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ولا یشرک برسولہ احدا فی طاعتہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کو شریک نہ کیا جائے. فیجرد التوحید ویجرد متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات توحید کی متقاضی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت بھی توحید کی متقاضی ہے. نبی کی رسالت کے بعد اب کسی کی رسالت نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی. آپ غور کریں، ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے، مفسرین نے اسے بھی لکھا ہے، عالمی ارواح میں جب اپنے بندوں سے عہد لینا چاہا تو 2 قسم کا عہد لیا. عالمی ارواح میں جہاں روحیں رہتی ہیں، اللہ رب العزت نے 2 قسم کے وعدے لیے اپنے بندوں سے. ایک اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وعدہ لیا. جب اللہ رب العزت کو اپنی ربوبیت کا وعدہ لینا ہوا، اللہ رب العزت نے کافروں کو بلایا، مشرکوں کو بلایا، یہودیوں کو بلایا، مجوسیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، گناہگاروں کو بلایا، مسلمین کو بلایا، مومنین کو بلایا، تمام لوگوں کو بلایا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عہد لینے کی باری آئی، وعدہ لینے کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اپنا اسلوب بدل لیا، انداز بدل لیا، ڈھنگ بدل لیا. نہ صحابہ کو بلایا، نہ اولیاء کو بلایا، نہ مومنین کو بلایا، نہ متقین کو بلایا، نہ یہودیوں کو بلایا، نہ عیسائیوں کو بلایا، نہ کافروں کو بلایا، نہ مجوسیوں کو بلایا، بلکہ بلایا تو صرف انبیاء کو بلایا. صرف انبیاء کو بلایا، نبیوں کو بلایا اور کہا اے میرے نبیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، تمہارے اوپر اپنی کتابیں نازل کر دوں، اپنے صحیفے نازل کر دوں، دنیا میں تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارے اوپر نازل کردہ شریعتوں کا قانون چل رہا ہو، اس کے بعد حبیب خدا آ جائے، رسول خدا آ جائے، حبیب کبریا آ جائے، شمس الضحیٰ آ جائے، بدر الدجا آ جائے، صدر العلا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے، سرچشم صبر و رضا آ جائے، پیغمبر رب ارض و سما آ جائے، والی بتا آ جائے، تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ انبیاء نے کہا کہ اللہ آپ ہی بتا دیجئے کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا نبی آ جائے گا تو تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا. تمہاری شریعت منسوخ، تمہاری کتابیں منسوخ، تمہاری شریعتوں کا چلنے والا نظام اور قانون منسوخ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تمہیں اس کی تائید کرنی ہوگی، اس کی ہیلپ، اس کی مدد کرنی ہوگی. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کہ اے میرے انبیاء، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. کہا کہ یاد رکھو، اس بات پہ تم بھی گواہ ہو اور میں بھی گواہ ہوں،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میرے بھائی اب آخر میں صرف اور صرف میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے زندگی میں طاغوت کا انکار نہیں کیا، کتاب و سنت کی بات آئی آپ نے انکار کر دیا، نہیں مانے کہ ہم امام کے فلاں پیر کے فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، تو آپ قیامت کے دن کو یاد کر لیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن لوگ مادر ذات برہنہ، ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے گھوم رہے ہوں۔ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، اور قیامت کے دن سورج بندوں سے اتنا قریب ہوگا حتی تکون منہ کمقدار المیل، یہاں تک کہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میل سے مراد وہ 1 میل والی مسافت ہے، یا آنکھوں میں لگانے والی وہ سلائی جس سے سرما لگاتے ہیں اسے بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے۔ کیا پتا کہ سورج کتنا قریب ہوگا، حتی تکون منہ کمقدار المیل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینے میں غرق ہوں گے۔ ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کروائیں گے، تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا فلاں اذهبوا فلاں، واقعہ مشہور ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں نبی کی اتباع نہ کی تو کس منہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے؟ کس منہ سے ٹھہریں گے؟ رب العالمین ان میں سے ایک شخص کو بلائے گا، اور علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا، بہت ہی مشہور روایت ہے کہ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، کہ تم میں سے ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہوگا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَاب، اس کے اور بندے ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے وہ کھڑا ہوگا، وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، اور کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا ترجمہ کرنے والا، اس کی سفارش کرنے والا۔ ایسے عالم میں اگر اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھ دیا کہ اے فلاں، اے ابو بکر، اے عثمان، اے علی، اے عبداللہ، اے فلاں، تیرے سامنے میرا ایک بندہ آیا تھا، اس نے کلمے کا مفہوم بتایا تھا، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ نبی نماز ایسے پڑھتے تھے، نبی روزہ ایسے رکھتے تھے، نبی اٹھتے ایسے تھے، نبی بیٹھتے ایسے تھے، نبی کا طریقہ یہ تھا، تو نے عمل کیوں نہ کیا؟ کہے گا اے اللہ، میں فلاں امام کو ماننے والا تھا، فلاں مسلک کا ماننے والا تھا، فلاں پیر کو ماننے والا تھا، فلاں بزرگ کو ماننے والا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا، ارے میں نے جب حبیب کبریا اپنے آخری نبی کو بھیج دیا تو پھر تو کس امتی کی بات کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں تو صرف آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، تیرے سامنے اس کی حدیثیں آ گئیں، تو نے انکار کیوں کیا؟ میرے بھائی، الیوم نختم علی افواہہم، لوگوں کی زبان پر مہر لگ جائے گی، ان کے اعضاء، ان کے جوارح اللہ رب العزت سے بات کریں گے۔ دنیا میں آپ کے پاس طاقت ہوگا، افرادی قوت ہوگی، پیسہ ہوگا، اللہ کی حدیثوں کو اور اللہ کے فرمان کو، نبی کی حدیثوں کو انکار کرنے کے لیے آپ اپنی طاقت لگا دیں گے، لیکن میرے بھائی قیامت کے دن مادرزاد برہنے، غیر مختون، بالکل ننگے دھڑنگے ہم گھوم رہے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، جب ولا ترجمان یترجم لہ، نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، اس وقت اللہ اپنے رب کو آپ نہیں سمجھا پائیں گے۔ رب پوچھے گا کہ میرے بندے، تیرے سامنے میرے نبی کی حدیث آئی، عمل کیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے عمل کیا، تحقیق کی، جو سمجھ میں آیا عمل کر لیا۔ اگر اس نے اپنی سمجھ میں غلطی بھی کی، اللہ اس کو بخش دے گا، کیونکہ توحید پہ تو چل رہا ہے، اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، گرچہ کچھ بھی سمجھا، لیکن جو بھی عمل کیا وہ یہ سمجھ کے کیا کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور تحقیق کر کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین رکھو، جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت معبود برحق ہے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے، انہی کی گواہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو میرے بھائی، یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں، یقین کے ساتھ توحید کی گواہی دیں، اور جو طاغوت کا انکار ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طاغوت کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ جن چیزوں کی بات مانی جاتی ہے، جدھر لوگ رجوع کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، آپ پہلے اس کا انکار کر دیں۔ اگر کفر بالطاغوت آپ کے اندر پایا گیا تو جا کر آپ کا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان مقبول ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور بہت ہی ضروری چیز ہے میرے بھائی،
آپ کو مر کے آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں مر کے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کی مسجد کے امام کو مر کے اپنی قبر میں جانا ہے۔ قبر کی تاریکی ہوگی، رب کا فرشتہ ہوگا، جواب آپ کو دینا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے آپ فیس ٹو فیس کھڑے ہوں گے، آپ کو جواب دینا ہے۔ وہاں پر آپ کو بچانے کے لیے آپ کے مسجد کے امام، آپ کے والدین، آپ کے پیر یا جن مسلک اور مذہب پہ آپ چل رہے ہیں ان کے پیشوا اللہ کی قسم نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے۔ قیامت کا دن ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، سب نفسی 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 نفسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، آپ ہی سب کی شفاعت کروائیں گے، اپنی امتیوں کی بھی اور تمام نبیوں کے امتیوں کی بھی آپ سفارش کروائیں گے۔ تو میرے بھائی بس اسی کو غور کر لیں، ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یہ جذبہ لے کر کے جائیں کہ ہم نے جو بات سنی ہے، اگر ہمیں نجات پانا ہے، جنت میں جانا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کا تقاضا بہت چھوٹا سا ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اس پہ آپ عمل کریں، ڈٹ جائیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا، وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علیکم بالعصر والسنہ، اے لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم صحابہ اکرام کے طریقے کو اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فإنی اخاف انہ سیاتی عن قلیل زمان، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اذا ذکر انسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء به فی جمیع احوالی، جب کوئی کہے گا کہ آؤ اپنے دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ذموہ تو لوگ اس کی مذمت کریں گے، ونفروا عنہ لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں گے، وتبرؤوا منہ اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے، واذلوہ اسے ذلیل کریں گے، واہانوہ اسے رسوا کریں گے۔ لیکن آپ کو دین پہ ڈٹے رہنا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھ لے، التی علیہا خاتمہ، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، فلیقرأ قولہ تعالی، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا یہ فرمان پڑھے کہ وان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہی میرا سیدھا اور سچا ایک راستہ ہے جو جنت تک لے کے جانے والا ہے، اسی کی تم اتباع کرو، اس کے علاوہ دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو، نہیں تو یہ ہوگا کہ یہ راستے تمہیں جنت سے دور کر دیں گے۔ اور ہمارا اور آپ کا اصل مقصود کیا ہے؟ مرنے کے بعد حصول جنت۔ جنت میں چلے گئے، دنیا کی ساری ٹینشن ختم، جتنی بھی پریشانیاں آئیں کوئی مسئلہ نہیں، ارے جنت تو مل گئی۔ تو اس جنت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کے لیے سب سے بنیادی چیز قرآن و حدیث آئے مان لیں۔ کسی بھی مولوی، کسی بھی امام، کسی سے بھی پوچھے کہ بھائی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے بتا دو، حدیث دلیل دے دو۔ دلیل مل گئی، آپ نے تحقیق کی کہ صحیح حدیث کیا ہے، عمل کریں۔ اگر اپنی تحقیق میں آپ خطا کر گئے اللہ معاف کر دے گا، لیکن تحقیق ہی نہیں کی تو فرشتے کہیں گے کہ تو شک پہ زندہ تھا، شک پہ زندہ تھا، شک پہ تیری موت ہوئی اور اسی پہ تو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے اور لوگوں تک اس کو سمجھ کے اللہ رب العزت پہنچانے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔